کرتا تھا. اور سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھ لیں, اس نے تو باقاعدہ آئین میں چیز داخل کی تھی کہ اگر فتنے کو مٹانا ہو تو جو سلطان بنے نا وہ اپنے باقی بھائیوں کو آفیشلی قتل کروا سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جراثیم ہی نہ پیدا ہو جائے. پریمپٹیو رائٹ, حق شفا کے طور پہ, کہ شاید کسی کے جراثیم نہ آ جائیں. جی عرض کر دیں, یہ سلطان محمد فاتح کے اوپر انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث فٹ کر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے, وہ ٹرکی نے بھی جتنے ڈرامے بنائے نا اس کے شروع میں وہ حدیث چلاتے ہیں. حدیث ہے سر مسند احمد کے اندر 19,165 19165, جو پی ڈی ایف آپ کے پاس اویلیبل ہے نا مسند احمد کا, جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے, اس میں یہ نمبر ہے 19165 کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا ان قریب تم قسطنطینیہ فتح کر لو گے اور کیا ہی خوب امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ, اور کیا خوب لشکر ہوگا وہ. تو کہتے ہیں اس میں سلطان محمد فاتح المتوفا 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کا ذکر ہے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1481 میں, اور ہجری اعتبار سے تھا وہ 886 ہجری. تو سر اس حدیث کے اوپر آپ اپنے حنفی عالم شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی, جنہوں نے مسند احمد کی تحکیم کی ہے, ان کا حکم دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ پکی ضعیف روایت ہے, اور اس کے اندر عبداللہ بن بشر وہ ضعیف راوی ہے. ضعیف نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مجہول ہے, ان نون, اتا پتہ ہی اس کا معلوم نہیں ہے. ضعیف نہیں, مجہول ان نون راوی ہے, لاپتہ آدمی کی روایت ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے ان کا رشتہ دار ہو جس نے روایت گھڑی ہو. ٹھیک ہے, اس قسم کی کئی روایتیں ہیں. تو لہٰذا یہ سلطان محمد فاتح والی جو حدیث ڈراموں میں بھی چلائی جا رہی ہے, اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ حنفی علماء نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے, وہ بالکل وہ روایتی سندن کمزور ہے, وہ ثابت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو آپ پیش نہیں کر سکتے, ورنہ تو یہ ساری چیزوں کو آپ جسٹیفائی کریں گے اس کے ذریعے, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ حنفیت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح وہ ارطغرل الغازی کے ڈرامے کے ساتھ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ حنفیت کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے, تو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ آپ نے دیکھنا ہے. باقی فتوحات تو چنگیز خان نے بھی کی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی شافعی تھے جنہوں نے 90 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس حاصل کیا تھا. تو شافعی حنفی اختلاف کیا ہے, اس کی مثال ایک دیکھ لیں. امام شافعی کے نزدیک تو جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, اور حنفیوں کے نزدیک جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں, دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے, دونوں جگہ ٹھیک ہے. تو جڑا نہیں پڑھتا وہ اس دے منہ بھی انگارہ رکھنا چاہیے تھا نا پھر, یعنی حنفیوں دے منہ بھی کہانیاں بنی ہوئی اتنے سخت اختلافات. اور یعنی میں اماموں کو نعوذ باللہ برا نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے نام پہ جنہوں نے یہ فرقہ واریت پھیلائی ہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر کرسچینٹی کے ماننے والوں نے غلط کیا. عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے, ورنہ میرے بھائیوں نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مساجد کے ساتھ جوز اور کرسچنز کے عبادت خانوں کو بھی اور خانقاہوں کو ذکر کیا کہ یہ ساری کے سارے عبادت خانے گرا دیے جاتے اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے ایک امپائر کے ذریعے دوسری امپائر کو نہ گرواتا, ورنہ تو سر بدماشی قائم ہو جاتی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا, یعنی اللہ کے دین کی. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور غالب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے قائم نہ رہتے. اور سر یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو ہمیشہ سے قائم رہی ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ 1100 سال بعد 330 عیسوی میں بنی ہوئی رومن امپائر 1453 میں آ کے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں مغلوب ہو کے ٹوٹ کے آٹومانم امپائر جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ پھیل گئی. تو 600 سال بعد آٹومانم امپائر بھی تو ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو, کیوں کہ وہ جو حکمرانی میں آتا ہے نا, خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدماشی شروع کر دے گا, ہو جاتا ہے. وہ خلفائے راشدین ہی ہیں جو دین کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے.
ان کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس، انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ باقی ملکوں پہ قبضہ کر کے اسلام کا نظام قائم کریں گے جو انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا؟ اس لیے ڈاکٹر اقبال، وہ بڑے آدمی ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، برا لگ جائے گا، ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبات کے اندر یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک دے تو ہم وہاں پہ اسلامی نظام قائم کریں، تاکہ صدیوں کا جو ہمارے چہرے پر عرب امپیریلزم کا داغ ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کا مسلمانوں کے چہرے کے اوپر عرب کی امپائر، عرب امپیریلزم انہوں نے کہا، جس طرح رومن امپائر کا شہنشاہیت ہے، یہ ہم دور کر کے خلفائے راشدین والا سسٹم بنا سکیں۔ امپیریلزم وہ بھی مانتے تھے اس کو۔ تو اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت میں فرق ہے۔ ہم ان ساری حکومتوں کو، چاہے وہ بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہو، ہم مسلمان حکومتیں ان کو مانتے ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی ظلم ڈھائے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر جو رومنس کرتے تھے۔ میں تو خود، میرا تعلق سلطنت مغلیہ کے خاندان سے ہے، مغل فیملی سے ہیں، تو مغلوں نے کیا کیا کام ڈالے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر سب سے ایک نمائندہ مثال پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ ٹوپیاں بنا بنا کے گزر بسر کرتا تھا، کبھی نماز نہیں اس نے چھوڑی۔ تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں چھڑیا، کوئی بھائی بھی نہیں زندہ چھوڑا، باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا صرف اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، اور فتاوی عالمگیریہ لکھوا دیا تاکہ حنفی قیامت تک اس کی تعریف کرتے رہیں۔ یہ 1400 علماء کی روزی روٹی لگا کے تو فتاوی عالمگیری لکھوا دیا، اور نام انہوں نے اب اس کے نام پہ اسی لیے رکھا گیا فتاوی عالمگیریہ، وہ حکمران کے نام پہ نا۔